حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی مقبول ولی گزرے ہیں، لیکن ہوا کچھ یوں کہ یہ سب سے پہلے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ کی کرسی سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس وقت ولی کامل کی جو شرائط تھی ان کے اندر نہیں پائی جاتی تھی، تو اس وقت یہ ایک غرور و تکبر کے اندر تھے اور بادشاہت کے ایک نشے کے اندر دکھ تھے اور اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ سے دور تھے، اور ظلم و جبر کا بازار بھی گرم تھا۔ تو سمجھ لیں کہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کا سکہ چلانے سے قاصر تھے۔ اب ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت عطا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سٹیج جس پر آپ لیٹا کرتے تھے، رات کو آرام کیا کرتے تھے، وہ اتنی آرام دہ ہوتی تھی اور اتنی اسودہ بخش ہوا کرتی تھی کہ اس پر منو ڈھیر گلاب کے پتیوں، گلاب کے پھول کی پتیاں بچھائی جاتی اور پھر آپ وہاں پر آرام کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو خادمہ ہیں، ایک مرتبہ وہ خادمہ جو پھول بچھا کر آپ کے بستر کو نرم تازہ کیا کرتی تھی، ایک دن جب وہ پھول کو بچھا کر اپنے کام سے فارغ ہوئی تو اس کو اچانک نیند کا غلبہ آیا، تو وہ بادشاہ کی اسٹیج پر سو گئی اور کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی، دیکھتی کیا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ اس وقت کا سامنے کھڑا ہے اور ساتھ وزیر بھی ہے اور سپاہی بھی ہیں، اور حکم کیا دیتے ہیں مجھے دیکھ کر کہ اس کی اتنی ہمت کہ بادشاہ کے اسٹیج پر سو جائے، بادشاہ کے آرام گاہ پر سو جائے، پکڑو اس کو فوراً سزا دی جائے۔ اب سزا دینے والے شخص کو بلوایا گیا اور کہا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ کی اسٹیج پر سونے والے کا کیا انجام ہوا کرتا ہے۔ اب اس عورت کو، لونڈی کو پکڑ کر جب کوڑے مارنے شروع کیے، سب سے پہلے تو وہ روتی رہی اور ترلے اور منتیں کرتی رہی کہ اے ابراہیم بن ادم، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ اب جب کچھ دیر کا وقفہ گزر گیا تو وہی لونڈی جو ہزاروں قطار رو رہی تھی وہ اب ہنسنے لگ گئی اور کہا لگا کر ہنس رہی ہے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا رکو، روک لیا گیا، فرمایا اسے پوچھو کیوں ہنس رہی ہے؟ لوگ جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے اس پر لوگ روتے ہیں، لیکن یہ عجیب ہے کہ اسے کوڑے پڑ رہے ہیں، یہ ہنس رہی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پوچھا گیا اس سے کہ کیوں ہنس رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں تو صرف ایک لمحہ اسٹیج پر پئی تھی، اسٹیج پر لیٹی تھی تو مجھے ایک لمحہ کی سزا اتنی دی جا رہی ہے، ہائے افسوس جو ساری زندگی جا رہی ہے، ہائے افسوس جو ساری زندگی اسٹیج پر سوتا رہا، اس کی سزا کتنی ہوگی، اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا۔ صاحب آج ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج آسائش و مستی کے اندر اپنی زندگی گزارنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کس طریقے سے جی رہے ہیں اور ہماری زندگی کا چال چلن کس طریقے سے ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقوں پر خرچ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مال کو صحیح رستے پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔